کبھی سوچا ہے ایک ایسا لمحہ جب صرف ایک بٹن دبتا ہے اور چند ہی منٹوں میں ایک پورا شہر مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے؟ یہ الفاظ صرف کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت کا پہلا قدم ہے جسے سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہم انسانیت کے سب سے بڑے خطرے کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا، صرف تباہی ہی باقی رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے؟ دھماکے کے فوراً بعد پہلے چند سیکنڈز میں آخر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ایٹمی بم کی جو انرجی ہے نا، وہ 3 تباہ کن طاقتوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا حصہ یعنی 50% ایک زبردست دھماکے کی لہر بناتا ہے۔ پھر 35% انرجی ایسی گرمی پیدا کرتی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور جو باقی 15% بچ جاتی ہے وہ ہے سب سے خاموش قاتل، ریڈیشن، وہ نہ دکھنے والا زہر جو دھماکے کے بہت بعد تک سب کچھ برباد کرتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک دم سے ایک اندھا کر دینے والی روشنی ہوتی ہے، اتنی تیز کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہیں۔ پھر فوراً بعد ایک آگ کا سمندر آتا ہے، ایک ہیٹ ویو جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہے۔ یہ سیکنڈوں کے اندر ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے آتی ہے بلاسٹ ویو، آواز سے بھی تیز، جو لوہے اور کنکریٹ کی عمارتوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے وہ کاغذ کی بنی ہوں۔ اور اس کا نتیجہ ایک پورا جیتا جاگتا شہر چند لمحوں میں صرف ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور جو لوگ کسی طرح بچ جاتے ہیں ان کے لیے دنیا پھر کبھی ویسی نہیں رہتی۔ لیکن اصل خوفناک کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دھماکے اور آگ کے بعد ایک ایسا دشمن آتا ہے جو دکھتا نہیں، سب سے خاموش قاتل۔ جو لوگ اس آگ اور بلاسٹ سے بچ نکلتے ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے ایکیوٹ ریڈیشن سنڈروم سے۔ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو جسم کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ بون میرو کے سیلز کو تباہ کر دیتی ہے، جو ہمارے جسم کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ اور یہ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعی دہلا دینے والے ہیں۔ ریڈیشن کو گرے یونٹ میں ناپا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 0.7 گرے کی ڈوز سے بون میرو سنڈروم ہو جاتا ہے، مطلب جسم انفیکشن سے لڑنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ اگر ڈوز 10 گرے سے زیادہ ہو تو گیسٹرو انٹیسٹینل سنڈروم ہوتا ہے، جس میں بچنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور 50 گرے سے اوپر وہ تو سیدھا سرکولیٹری سسٹم اور دماغ پر حملہ ہے، اور موت 3 دن کے اندر یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اس سب کی انسانی قیمت وہ اس تصویر میں صاف نظر آتی ہے۔ لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ ہفتوں مہینوں تک تڑپتے ہیں، ان کے جسم کے حصے ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے کوئی ہسپتال، کوئی ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب تک تو ہم ایک شہر کی بات کر رہے تھے، لیکن اب اس تباہی کے اسکیل کو پوری دنیا تک لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک بڑے پیمانے پر ایٹمی جنگ کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ اس تصور کو کہتے ہیں نیوکلیئر ونٹر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بہت سارے شہر ایک ساتھ جلتے ہیں تو ان سے اتنا دھواں اور کالک نکلتی ہے کہ وہ آسمان میں اوپر جا کر ایک کالی چادر بنا لیتی ہے، ایک ایسی چادر جو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ لگ بھگ 150 ملین میٹرک ٹن، جی ہاں 150 ملین میٹرک ٹن آسمان میں چلی جائے گی، اور وہ وہاں 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 1 دہائی یعنی 10 سال تک رہ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری زمین ایک اندھیرے ٹھنڈے سیارے میں بدل جائے گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عالمی اوسط درجہ حرارت میں 15 ڈگری سیلسیس کی گراوٹ۔ یہ پچھلے آئس ایج یعنی برفانی دور سے بھی زیادہ ٹھنڈا موسم ہوگا۔ اور جب موسم اتنا بدل جائے گا تو اس کا سیدھا اثر انسان کی سب سے بنیادی ضرورت پر پڑے گا، یعنی کھانے پر۔ یہ چارٹ دیکھیں، فصلوں کی پیداوار 90% تک گر جائے گی، کھیتی باڑی کرنا قریباً ناممکن ہو جائے گا، اور جو ہمارا عالمی خوراک کا نظام ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا۔ اور بات صرف زمین پر اگنے والی فصلوں کی نہیں ہے، سمندروں کا درجہ حرارت بھی گرے گا، جس سے مچھلیوں کی پیداوار بھی 70% تک کم ہو سکتی ہے۔ مطلب زمین ہو یا سمندر، ہر طرف سے کھانا ختم، اور اس سے شروع ہوگا ایک ایسا قحط جیسا دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس سب کا انجام کیا ہوگا؟
ایک دل دہلا دینے والا نمبر۔ ایک اندازے کے مطابق 5 ارب سے زیادہ لوگ مارے جا سکتے ہیں، براہ راست دھماکوں سے نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی بھوک اور فاقہ کشی سے۔ تو سوچئے، جب کھانا ختم ہو جائے اور دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے تو پھر انسانی معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر چیز جس پر ہماری زندگی چلتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، کچھ نہیں۔ عالمی تجارت رک جائے گی۔ جب کھانا اور وسائل نہیں ہوں گے تو لوگ آپس میں لڑیں گے، معاشرہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سب کے بعد دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک کرنے کا، بحالی کا کوئی امکان نہیں بچے گا۔ امریکہ کی اسٹریٹجک کمانڈ کے ایک سابق کمانڈر نے کہا تھا، دنیا اگلے چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ تباہی کتنی تیزی سے آ سکتی ہے اور حالات کتنی جلدی ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوالات ہم سب کے لیے ہیں۔ کیا واقعی دنیا ایک ایٹمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا انسانیت بچ پائے گی؟ ان سوالوں پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔